تو میرے بھائی عزیزو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شرک سے بندہ بچتا رہے، کبائر سے بچتا رہے، کبیرہ گناہوں سے، اور فواحش سے بچتا رہے، یعنی بے حیائی کے کاموں سے بچتا رہے، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب سے سوال کیا گیا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بس بڑی خوبصورت 2-3 باتیں میں سناؤں گا آپ کو، سنیں۔ تقویٰ کا موضوع آج ختم کرتے ہیں، اگر کل موقع ملا تو انشاءاللہ قرآن کی عظمت کے بارے میں بات عرض کروں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تقویٰ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ تقویٰ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو دوسرے سے کم تر سمجھے اور یہ سمجھے کہ ہر انسان مجھ سے بہتر ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں کہ انسان یہ سمجھے کہ میں سب سے کم تر ہوں، ہر بندہ مجھ سے افضل ہے، اور ہر بندے کا اپنے اللہ سے ایک تعلق ہے۔ یقین کر لیں، وہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں، یہ 26واں پارہ ہے اور غالباً پہلے رکوع کی آخری آیات ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، سنیں، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والوں کو چاہیے کہ کبھی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اللہ کے ہاں آپ سے بہتر ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہر دوسرے بھائی کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اگر راحت ملے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے اس پہ صبر کرے، یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ عبد الملک ابن مروان نے کسی دانا آدمی سے سوال کیا تقویٰ کیا ہے؟ سنیں، تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ خالق کو مخلوق پر ترجیح دے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں بھی یہ بات فرمائی کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ، کہ آپ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں تو دنیا کی کامیابی ہی نہیں ہے، اللہ تو صرف آخرت کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیابی کیا ہے اللہ کے ہاں؟ کہ جسے میں نے جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیا، یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے گھر بہت اچھا ہے، بینک بیلنس بہت ہے، گاڑیاں بہت ہیں، ماشاءاللہ بچے CSP کر گئے ہیں، بچے جو ہیں ماشاءاللہ کوئی MP ہے، کوئی MN ہے، کوئی چیف ایگزیکٹو ہے، کوئی آرمی افسر بن گیا، 4 اسٹار جنرل بن گئے۔ خدا کی قسم اللہ کے ہاں یہ کامیابی ہے ہی نہیں۔ اگر یہ کامیابی ہے تو پھر نمرود اور فرعونہ اور قارون اور شداد یہ بڑے کامیاب تھے۔ ہمارے نزدیک دنیا کے ذلیل ترین اور رذیل ترین انسان تھے اور انتہائی ناکام انسان تھے۔ ہمارے نزدیک کامیاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ تو بھائی یہ تعریف کی جو بات میں عرض کر رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخرت جو ہے اسے ترجیح دیں، دنیا پہ ترجیح دیں۔ آخرت اور دنیا کا کوئی تقابل ہے ہی نہیں۔ دنیا کی زندگی بڑی عارضی ہے، بے وفا ہے، جھوٹی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ 100 سال کی زندگی بھی 2.5 منٹ کی زندگی، 2.5 منٹ۔ میرے بھائیو عزیزو، ایک اور محقق نے، چونکہ نام نہیں آیا ورنہ میں نام عرض کر دیتا، وہ کہتے ہیں کہ انسان بالکل بے خوف نہ ہو جائے، انسان لا ابالی نہ ہو جائے، انسان بالکل لاپرواہ نہ ہو جائے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں بھائی، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ ایک اور محقق نے تقویٰ کی تعریف یہ لکھی ہے کہ بندے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ ایک بڑی جامع تعریف ایک محقق نے لکھی ہے، سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر لمحہ بندے کو یہ استحضار رہنا چاہیے، یہ خیال رہنا چاہیے کہ ایک دن آئے گا مجھے اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور مجھے یہ زندگی جو میں نے گزاری ہے لمحے لمحے کا، مجھے اللہ کی عدالت میں ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ذرا تھوڑا سا سن لیں، پھر اسے توجہ سے سن لیں کہ ایک دن آنا ہے، مجھے احکم الحاکمین کے دربار میں پیش کیا جانا ہے، اور مجھے اپنی زندگی کے
ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک ذرے کا، ذرہ بر نیکی کا اور ذرہ بر برائی کا مجھے اللہ کی عدالت میں حساب دینا پڑے گا۔ وہ اگلے دن میں پڑھ رہا تھا، یہ ذرہ جو ہے استعمال کرتے ہیں نا، ہم ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرا بات سننے والی، ذرہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سورج طلوع ہوا نا، سورج، آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہو اور اس کمرے میں آپ کا دروازہ بند ہو، دروازے میں ہلکا سا سوراخ ہو سوئی کے ناکے کے برابر، آپ اندر بیٹھے ہیں، سورج کی روشنی اندر آ رہی ہے اور اس میں آپ کو ذرات نظر آئیں گے، اسے ذرہ کہتے ہیں۔ یہ ذرہ بر نیکی کریں گے یہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ بر برائی کریں گے یہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اندازہ لگا لیں۔ ایک محقق لکھتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی عظمت سے معمور ہو، آپ کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کو حاضر و ناظر جانے، اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ سن بھی رہے ہیں، آپ اللہ کے انتہائی نشانے پہ ہیں، ان ربک لبالمرصاد۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آخرت اور قیامت پر آپ کا ایمان بڑا پختہ ہو، کہ ایک دن میں نے مر جانا ہے اور پھر ایک دن آنا ہے کہ جب میں نے اللہ کے حضور پیش ہو کے میں نے حساب دینا ہے۔ اس کے بعد خیر کا میلان ہو، یعنی نیکی کی طرف آپ کا میلان ہو، رغبت ہو آپ کی، اور برائی سے نفرت ہو، برائی سے نفرت۔ امام بیضاوی نے 4 مدارج لکھے ہیں، تقویٰ کے 4 مدارج ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بندہ شرک سے بچتا رہے، اس پہ بڑی تفصیلی بات ہو گئی ہے، اب اس پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ شرک سے بچتا رہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حرام سے بچتا رہے۔ یاد ہوگا حلال پہ بھی میں نے بہت ساری باتیں آپ سے عرض کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ اللہ نے بھئی حلال بھی واضح کر دی ہے، حرام بھی واضح کر دی ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ بندہ حرام سے بچتا رہے۔ ہر بندہ جانتا ہے بھئی کہ یہ پیسے میرے حلال کے ہیں، یہ پیسے دوسری جیب میں جو ہے یہ رشوت کے اور حرام کے پیسے ہیں، یہ میں نے فلاں بندے کا حق مارا ہے، یہ پیسے حرام کے ہیں۔ ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے یہ خنزیر کا گوشت ہے، یہ بکرے کا گوشت ہے، ہر بندے کو پتہ ہے حلال کون سا ہے، حرام کون سا ہے۔ تو حرام سے بندہ بچتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کیا، شاید میں نے حدیث مبارکہ عرض کی تھی یا نہیں، کہ بندہ پیدل حج کے لیے جائے، پیدل بڑا ٹائم لگتا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو میں نے عرض کیا تھا کراچی کے ایک بندہ 113 دنوں میں حج پہ گیا، مکہ مکرمہ، کراچی سے چلا 113 دنوں میں مکہ، یہ 2013 کی بات ہے، 2013 میں ایک بندہ کراچی سے چلا مکہ مکرمہ گیا، 113 دنوں میں پہنچا۔ آپ ذرا اندازہ لگا لینا کہ کتنے کپڑے میلے ہوئے ہوں گے، کتنے کپڑے پھٹے ہوں گے، جوتے کتنے پھٹے ہوں گے، جسمانی مشقت بندے نے کتنی برداشت کی ہوگی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بندہ پیدل حج کو آئے، اس زمانے میں پیدل ہی لوگ کرتے تھے، زیادہ زیادہ سواری، کوئی گدھا ہے، اونٹ ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، اس پہ سواری کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر ثم یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ایک بندے کا ذکر کیا، لمبا سفر کر کے آتا ہے، جس کے بال غبار آلود ہے، پاؤں غبار آلود ہے، اور اس کا کھانا حرام کے پیسوں کا ہے، پینا حرام کے پیسوں کا ہے، اس کا مال حرام کا ہے، اس کے جو لباس پہنا ہے حرام کا ہے، مشروب حرام کا ہے، کھانا حرام کا ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی پرورش حرام مال سے کی ہے، وہ اگر کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کے بھی دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کیوں قبول کرے؟ فَلَا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اس کی دعا قبول فرمائے؟ تو میرے بھائی عزیزو، دوسری چیز جو ہے امام بیضاوی لکھتے ہیں حرام سے بچتا رہے، حرام سے۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا کہ مشکوک چیزوں سے بھی بچتا رہے، جو شک میں ڈالنے والی چیزیں ہیں ان سے بھی بچتا رہے۔ سنیں اس کی 1-2 خوبصورت مثالیں سن لیں، بڑی اچھی مثالیں ہیں۔ قاضی ایاز بن غنم یہ تابعین میں سے تھے، یہ گھی کا کام کرتے تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کا۔ جیسے ہمارے ہاں مجھے یاد ہے آج سے 25-30 سال پہلے دیہاتوں میں یہ دودھ بیچنے کا رواج نہیں تھا، کہتے تھے دودھ، اور بیٹے بھی کبھی کسی نے بیچے ہیں، دودھ پھر ہوتا تھا افراط میں ہوتا تھا، لوگ دیسی گھی اور دیسی گھی کا لین دین ہوتا تھا۔ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام دیسی گھی کا کرتے تھے قاضی ایاز بن غنم۔ انہیں غلام نے کہیں بتایا جی کہ ایک کنستر ہے، 30 کنستر گھی کے پڑے تھے ایک کمرے میں، کہ ایک کنستر سے چوہا نکل آیا ہے، چوہا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ضائع کر دیں۔ مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر گھی گرم ہے اس میں سے چوہا نکلے تو سارا گھی ضائع کر دیں، اگر گھی جو ہے وہ جمع ہوئے ہے تو وہ
جو ہے وہ چوہا نکال کے اس کے بعد جتنے اس کے آثار ہیں اتنا گھی ضائع کے کلو 1.5 کلو ضائع کر دیں، باقی گھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے آثار اثرات نیچے نہیں گئے۔ انہوں نے کہا یار وہ گھی کا کرستر ہی ضائع کر۔ خیر تشریف لے آئے اور کہا کہ وہ کون سا کنستر ہے ذرا مجھے بتائیں۔ اس نے کہا جی یہ کنستر تھا۔ آپ نے فرمایا کنفرم ہے یہی کنستر تھا؟ یہ تو نہیں تھا۔ کہنے لگا پتہ نہیں جی یہ تھا یا یہ تھا۔ انہوں نے کہا یہ تھا یا یہ ساتھ والا؟ اس نے کہا جی اب مجھے صحیح یاد تو نہیں ہے، بہرحال ان تینوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ تھا۔ ناقابل یقین بات عرض کروں آپ سے کہ قاضی ایاز بن غنم نے 30 کے 30 کنستر گھی کے ضائع کر دیے۔ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سنے کہ دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا، وہ کام کر جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ اب تم نے مجھے مشکوک کر دیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ان میں سے کنستر کون سے ہے۔ اگر آپ میرے بھائی ناراض نہ ہو، کوئی ہمارا پاکستانی مسلمان تاجر ہوتا میں چوہے کے بیچ دیتا کہ 100 گرام یہ بھی ضائع نہ ہو۔ سچی بات یہ ہے۔ ہاں یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ کی خوبصورت مثال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد ہیں امام عبداللہ بن مبارک، وہ روایت کرتے ہیں کہ کوفہ میں ایک چوری کی بکری کہیں سے آ گئی۔ یہ پتہ چل گیا ابھی کوئی چوری کی بکری داخل ہو گئی ہے۔ اب تو اللہ ماشاءاللہ کوئی آدھے کے آدھے ریوڑی چوری کے ہوتے ہیں یا ڈاکے کے ہوتے ہیں، چور آتے ہیں ڈاکو وہ سارا کا سارا مال ہی لے جاتے ہیں۔ ایک چوری کہیں کوفہ میں داخل ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ کوفہ کے رہنے والے تھے، بہت تلاش کروائی نہیں ملی، بکری نہیں ملی۔ امام ابو حنیفہ نے چرواہے کو بلایا کہ آؤ بھائی۔ چرواہا آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بکری کی میکسیمم عمر کتنی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ عمر بکری کی؟ اس نے کہا 7 سال۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے شاگرد ہیں خدا کی قسم 7 سال امام ابو حنیفہ نے بکری کا گوشت پھر نہیں کھایا۔ یہ تقویٰ ہے۔ فتویٰ یہ ہے کھایا جا سکتا ہے، تقویٰ یہ ہے کہ انہوں نے پھر 7 سال بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ اس سے بھی خوبصورت بات سن، امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑا نام ہے، اسکول آف تھاٹ موسوم ہے، امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل کا بیٹا صالح اس کا نام ہے، یہ اصفہان کے جسٹس تھے۔ امام احمد بن حنبل کا بیٹا صالح نام ہے اور اس میں باب السما ہے، بہت نیک تھے یہ بیٹے بھی بہت نیک تھے۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے تھے، جسٹس تھے یہ اصفہان کے۔ امام احمد بن حنبل کا اپنے بیٹے سے اختلاف تھا۔ اختلاف یہ تھا کہ آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں، گورنمنٹ کے محصولات میں سمجھتا ہوں کہ شرعی نہیں ہے، آپ تنخواہ لیتے ہیں گورنمنٹ سے، آپ کا میرا کھانا اکٹھا نہیں ہو سکتا، آپ کا دسترخوان الگ ہوگا، پکے گا الگ، میرا الگ پکے گا، آپ الگ کھائیں گے میں الگ کھاؤں گا، ایک ہی گھر میں۔ آپ اندازہ لگا لیں تقویٰ کی۔ آپ معراج دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میرا بیٹا میرے کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ایک دن امام احمد بن حنبل بیمار ہو، ایک دن امام احمد بن حنبل بیمار ہو گئے۔ طبیب نے بتایا کہ آپ کے پیٹ کی بیماری ہے، آپ اپنا آٹا جو ہے اس میں خمیر سے آٹا گوندے اور وہ روٹی جو ہے وہ آپ کھائیں۔ خیر غلام گیا جا کے تلاش کیا، خمیر شہر سے خمیر نہیں ملا، بہت تلاش کیا نہیں ملا۔ بیٹے کو پتہ چلا کہ ابا جان بیمار ہیں اور انہیں خمیر چاہیے، اپنے ان کے خادم کو بلا کے کہنے لگا خمیر مجھ سے لے لیں۔ خیر اس نے خمیر سے وہ آٹا گوندا، آٹا گوندنے کے بعد روٹی پکائی، احمد بن حنبل کے سامنے پیش کی اور ساتھ بتا بھی دیا کہ جناب امام صاحب وہ خمیر بازار سے تو نہیں ملا، آپ کے بیٹے صالح سے ملا ہے تو اس کی روٹی پکی ہے۔ انہوں نے کہا بھی روٹی تو میں نہیں کھاؤں گا، بے شک بیماری بڑھ جائے، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے تو تحفظ ہے، میں تو نہیں اپنا اس کا تو کوئی چیز میں استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے کرو کہ روٹی تم کھا لینا، اگر تمہارا دل مانے یا کوئی سائل آیا تو اسے دے دینا، لیکن بتا دینا کہ آٹا احمد بن حنبل کا ہے، خمیر جو ہے ان کے بیٹے صالح کا ہے، احمد بن حنبل نے روٹی نہیں کھائی، اگر آپ کا دل مانتا ہے تو لے لیں۔ جو سائل بھی آتا سوال کرتا یہ روٹی دیتے، ساتھ بتا دیتے، وہ کہتا جی میں بھی نہیں، احمد بن حنبل نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ ایک بڑا نام تھا احمد بن حنبل۔ بہت دن پڑی رہی روٹی، مہینہ 40 دن گزرے، وہ روٹی دریائے دجلہ میں ڈال دی۔ تو غلام نے کہ یار روٹی ضائع ہو جائے گی، دریائے دجلہ میں ڈال۔ کوئی ایک آدھا دن گزرا، احمد بن حنبل نے سوال کر لیا اپنے غلام سے کہ یار اس روٹی کا کیا بنا؟ کہنے لگے جی کل ہی میں نے ڈالی ہے دریائے دجلہ میں۔
غلام کہتا ہے کہ اس کے بعد جب تک امام احمد بن حنبل زندہ رہے آپ نے دریائے دجلہ کی مچھلی نہیں کھائی. یہ تقویٰ ہے. فتویٰ تو ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو پتہ نہیں کتنا کچھ کھا جاتا. امام احمد بن حنبل نے نہیں کھائی. یہ تقویٰ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں، ایک بڑا عابد زاہد متقی آدمی فوت ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد، یہ بات میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے کسی عزیز کو خواب میں ملے یا شاگرد کو ملے. استاد مکرم معاملہ کیسا رہا؟ ان کا یار باقی معاملہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بار ایسے ہوا تھا کہ میں نے اپنے پڑوس سے ایک سوئی لی تھی، ایک کپڑے کو پیبند لگانا تھا، سوئی دینا بھول گیا. جنت کے دروازے پہ روک لیا گیا ہوں کہ جب تک سوئی واپس نہیں ہوگی جنت میں نہیں جا سکتے. ہمارا معاملہ کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سوئی اگر نہیں ملی اور جنت کے دروازے پہ دینا، چلے تمثیل ہی صحیح، ایک مثال ہی صحیح، اگر اس کی حقیقت نہ بھی ہو پھر بھی آپ ذرا غور کریں نا، ذرا تھوڑا سا تصور میں لائیں کہ تقویٰ کیا ہے. یہ تقویٰ ہے جو مثالیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. بیرین فتح ہوا، بیرین مشک آئی وہاں سے، خوشبو آپ سمجھ لیں، مشک. اب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے. اگلے دن بیوی نے پوچھ لیا کہ آپ ایک دو دنوں سے بہت پریشان ہے، خیریت ہے؟ کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مشک آئی ہے اور وہ میں نے غنیمت میں آئی ہے، تقسیم کرنی ہے. اس نے کہا، بیوی نے کہا، آپ کا نام تھا، بیوی نے کہا پریشان ہے، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ تو کہتے کیوں نہ پریشان ہوں، اس کا وزن کون تولے گا؟ کون؟ کہنے لگی میں تول دوں گی. تو فرمانے لگے جو تمہارے ہاتھوں کو لگے گی اس کا حساب اللہ کی عدالت میں کون دے گا؟ جو مشک تمہارے ہاتھوں کو لگے گی اس کا حساب اللہ کی عدالت میں کون دے گا، وہ مجھے بتاؤ. یہ تقویٰ ہے، اس سے تقویٰ کہتے ہیں. ایک نوجوان چلا گیلان سے، بس جلدی ختم کرتا ہوں 1-2 منٹس میں. گیلان سے ایک نوجوان چلا، روزہ دار تھا. چلتے 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 شام افطاری کا وقت ہو گیا. کیا دیکھا کہ ساتھ نہر ہے، نہر میں اس جوان کے پاس کوئی افطار کے لیے سوائے اس نہر کے پانی کے کوئی چیز نہیں تھی. سامنے دیکھا ایک سیب جو ہے وہ بہتا ہوا چلا رہا ہے. کہا کہ چلیں اللہ پاک نے ایک سبیل بنا دی، چلیں میں پانی کے ساتھ ساتھ سیب ہے، میں روزہ افطار کر لیتا ہوں. روزہ افطار کیا، فوری ریئلائز ہوا کہ یار یہ تو غلط ہے، اس کا مالک جو ہے میں نے تو اجازت ہی نہیں لی تو میں نے سیب بھی کھا لیا. خیر چلتا چلتا آگے کیا دیکھا کہ ایک باغ ہے، بالکل اس کے بر لبے نہر، آپ سمجھ لیں. محسوس کیا کہ اسی کا گرہ ہے اور اسی نہر میں جا رہا تھا. اندر چلا گیا. اندر وہ باغ کا رکھوالا جو ہے اسے کہا جی میں اصل میں ایک معذرت کے لیے آیا ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں چلا ہوں گیلان سے، میں فلاں جگہ پہ جانا ہے، ایک سیب بہتا چلا جا رہا تھا، میرا روزہ تھا، میں نے اس سے افطار کر لیا، معافی تلافی چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں. اس نے کہا بھئی میرا تو اس پہ بس نہیں ہے، سچی بات ہے میں تو خود رکھوالا ہوں، ملازم ہوں، ہاں اس کے 2 بھائی مالک ہیں، آپ ان سے معافی مانگ لیں. ابھی یہ بات کر رہے تھے ایک بھائی آ گیا، ایک بھائی آ گیا. اس نے کہا جی ایک مالک تو یہ آ گئے ہیں، یہ ایک بھائی ہیں. اسے کہا جی اللہ کی رضا کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں، میں اس طرح گیلان سے چلا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں، ایک سیب بہتا جا رہا تھا، میرا روزہ تھا، میں نے اس سے افطار کر لیا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. تو کہنے لگا، جب دیکھا جوان ماشاءاللہ بڑا صالح نوجوان ہے، اس نے کہا جی میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، وہ بہتا چلا جا رہا تھا، اس پہ ہماری ایسا بظاہر ملکیت بھی نہیں تھی، معاف کر دیں. لیکن اس نے کہا بھی مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک بھائی بھی ہے، آپ اس سے بھی، آپ چونکہ بڑے متقی آدمی ہیں، آپ میرے بھائی سے بھی معافی مانگ لیں. بھائی کہاں پہ ہے؟ اس نے بتایا جی یہ ہمارا گھر ہے، آپ چلے جائیں، بھائی گھر ہی ہے، آپ جو ہے اس سے معافی مانگ لیں. دروازہ ناک کیا، آیا بھائی باہر آیا، آخیا جی یہی آپ کا نام ہے جی، یہی نام ہے. کہنے لگا جی اس سے اس طرح ساری رودات سنائی کہ ایک سیب بہتا جا رہا تھا، میں نے کھا لیا ہے، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں. اس نے کہا نہیں بھائی بات سنیں، بالو بیلو بابرز کرنے لگا ہوں. اس نے کہا جی نہیں معاف نہیں کروں گا، میری 2 شرائط ہیں، وہ آپ پوری کریں گے تو پھر معاف کروں. اس نے کہا جی مجھے شرائط منظور ہیں. اس نے کہا 1 سال آپ میری بکریاں چرائیں گے، 1 سال. اس کے بعد دوسری شرط بتاؤں گا، جب یہ دونوں شرائط پوری ہو جائیں گی معاف کر دو. اس نے کہا مجھے شرط منظور ہے، یہ تو منظور ہے جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں. 1 سال بکریاں چرائیں، اور بکریاں چرانے کے بعد جب آیا تو کہنے لگا جی آج سال پورا ہو گیا. اس نے کہا میری دوسری شرط سنو، میری ایک بیٹی ہے،
ام الخیر اس کا نام ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے، اندھی بھی ہے، اپاہج بھی ہے، اس سے شادی کرنی پڑی۔ سوچا، اس نے کہا یار ایک شرط تو پوری ہو گئی ہے، یہ بڑی عجیب شرط ہے، میں جوان آدمی ہوں، یہ کہہ رہے ہیں بہری بھی ہے، گونگے بھی ہے، اندھی بھی ہے اور اپاہج بھی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن پھر دل پہ ہاتھ رکھا، مجھے منظور ہے، میں کرتا ہوں شادی۔ نکاح ہو گیا، زفاف کی رات تھی، اندر گیا تو دیکھا تو بڑی خوبصورت حسین و جمیل دلہن وہ بیٹھی ہے۔ انہوں نے بس ایک نظر دیکھا، جائے نماز لی، ساری رات نوافل پڑھتے رہے کہ کہیں غلطی ہو گئی ہے مالک کو، کہ وہ تو کہہ رہا تھا اندھی ہے، نہ اندھی ہے، نہ بہری ہے، نہ اپاہج ہے، یہ تو بڑی ٹھیک ٹھاک دلہن ہے، قریب نہیں گئے۔ لہٰذا صبح مالک کے پاس جا کے کہنے لگے کہیں غلطی تو نہیں لگ گئی، وہ تو دلہن ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہا یہی میری بیٹی ام الخیر ہے، خدا کی قسم آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا اس لیے اندھی ہے، گھر سے باہر نہیں نکالا اس لیے یہ اپاہج ہے، یہی میری بیٹی ہے اور یہی تمہاری دلہن ہے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس سے جو بچہ پیدا ہوا ان کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ یہ دوسری شرط تھی اور یہ تقویٰ ہے، یہ متقی لوگ ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اور آخری جو شرط بتائی بس وہ سن لیں تو میں بات ختم کروں، کہ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ آخری درجہ یہ ہے کہ جو کام بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ مدائن فتح ہوا، مدائن ایران کا دارالحکومت تھا اس زمانے میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ مال غنیمت اتنا آیا، اتنا مال غنیمت آیا کہ مسجد نبی کے سیل بھر گیا۔ جب سارا مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا تھا تو یہاں پہ ایک سپاہی وہ ایک لسٹ تیار کر رہا تھا کہ فلاں بندہ فلاں چیز لا رہا ہے، فلاں بندہ فلاں، یہ لسٹ مدینہ جانی ہے، امیر المومنین کے پاس جانی ہے۔ لہٰذا ایک سپاہی، عام سا سپاہی اس وقت کے کسرے ایران کا تاج جو ہے وہ لایا، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے اربوں روپے کے زر و جواہرات جڑے ہوئے، بڑی شان بے نیازی کے ساتھ ایسے پھینک دیا۔ واپس جانے لگا، اس نے روکا، اس نے کہا یار رکیں، آپ اپنا نام بتائیں، یہ لسٹ مدینہ جانی ہے۔ اور امیر المومنین دیکھیں گے کہ یہ سپاہی جو ہے بلکہ خط لکھا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بات بھی میں عرض کرتا ہوں، یہ بھی سن لیں، خط لکھا کہ یا امیر المومنین یہ اتنا مال غنیمت باعث تعجب نہیں ہے، یہ جو مدینہ میں بھیج رہا ہوں، باعث تعجب بات یہ ہے کہ کسی ایک سپاہی نے ایک سوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھی، اتنی امانت داری اور اتنی دیانتداری سے سارا سامان اکٹھا کیا ہے۔ سنیں بات، میں وہ ختم کروں کہ وہ سپاہی نے اس سے کہا کہ ہاں بھائی اپنا نام بتائیں۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہا کہ جس کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرا نام جانتا ہے، مجھے کسی اور نام لکھوانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی رضا ہے، جو کام بھی کریں خالصتاً اللہ کے لیے کریں، اس کا اجر میں نے اپنے پروردگار سے لینا ہے، کوئی انسان اس کا اجر نہیں دے سکتا۔ جو گزارشات کی ہیں اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔